رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة. صلوات محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، گزشتہ چند روز سے جس حدیث مبارکہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، ان ایام ادا کے درمیان ہمارا میسج، ہمارا پیغام، ہمارا موضوع سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ معرفت حسین کیا ہے اور ضرورت ہمیں ہے حسین کی. حسین کو ہماری ضرورت، ہم حسین کے محتاج ہیں، حسین ہمارے محتاج. عزاداری کے ہم محتاج ہیں، عزاداری ہماری محتاج. عزاداری سے ہم زندہ ہیں، ہم سے عزاداری زندہ نہیں ہے. یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسا درس ہے، یہ ایک ایسا ورود ہے کہ جس کو بار بار انسان کو دہراتے رہنا چاہیے. بات کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ تک پہنچ جائے. دیکھیے، ہر چیز کا ایک مینٹیننس ہوتا ہے. اگر آپ اس کے مینٹیننس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بیکار ہو جائے گی. بائک ہے، اگر آپ رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے، مثالیں اس لیے دیا کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے بائک خریدی، صرف اسے استعمال کرتے رہیں، اس کی سروس نہ کرائیں تو وہ بائک کچھ دن کے بعد خراب ہو جائے گی. کار آپ نے لی اور کار کی آپ سروس نہ کرائیں، کچھ دن کے بعد وہ کار بھی خراب ہو جائے گی. گھر آپ نے نیا لیا مگر کچھ دن کے بعد آپ نے اس کے اندر نہ پینٹ کرایا، نہ اس کے اندر جو کمیاں اور خامیاں آ رہی تھیں، دروازے دیمک کھا رہے تھے، آپ نے اس میں کوئی مینٹیننس نہیں کرایا. کچھ دن کے بعد وہ کھنڈر ہو جائے گا، کچھ دن کے بعد کھنڈر ہو جائے گا. مطلب یہ وہ مینٹیننس کا ہونا ضروری ہے. اگر مینٹیننس نہ ہو تو بڑی سی بڑی عمارت کھنڈر ہو جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایمان ایک عمارت ہے، عقیدہ ایک عمارت ہے. لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کا مینٹیننس کرتے رہیں اور اس مینٹین کرنے کا نام عزاداری ہے. نہیں بات پہنچی آپ تک؟ دیکھیے، عمل کے مینٹیننس کو ماہ مبارک الرمضان المبارک کہا جاتا ہے اور عقیدے کے مینٹیننس کو ماہ محرم کہا جاتا ہے. انسان مینٹین کرتا رہے. اگر عزاداری کو نہ سمجھے، عزاداری نہ کرے، مجلس نہ کرے تو انسان کے عقیدے خراب ہو جائیں. لہذا ہم نے جس کو اپنا ہادی سمجھا ہے، وہ رسول کے کہنے پر جو ہم نے حدیث روز اپنا عنوان گفتگو قرار دے رہے ہیں، اور آج وہیں سے بات شروع ہوگی. کل تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی. بے شک حسین جو ہیں وہ ہدایت کا چراغ ہیں. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اب تھوڑا سا محظوظ ہوئیے گا، سوچئے گا، سمجھیے گا. آسمان پر دائنی طرف لکھی ہوئی ہے. مطلب حسین کے نام کا بینر وہاں بھی لگا ہوا ہے.
نہیں بات نہیں پہنچی. جب ادا خانہ سجاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک ادھر بہنے لگتا ہے، ایک ادھر بہنے لگتا ہے، ایک ادھر بہنے لگتا ہے، جس سے پتہ چلے کہ یہ اذا خانہ ہے. اللہ نے بھی حسین کے نام کا بینر آسمان پہ لگا کر بتایا کہ اذا خانے بس زمین پہ نہیں سجائے جاتے، آسمان پہ بھی اذا خانے سجائے جاتے ہیں. ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. اب جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہوں، ہادی اور ہدایت. ہدایت کا چراغ ہے حسین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہدایت کب سے ہے؟ یہ جو ہدایت ہے یہ 2024 کی پیداوار نہیں ہے. 1446 کا چاند نمودار ہوا تو ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا نہیں. یہ ہدایت کب سے ہے؟ رسول نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو یہ ہدایت کب سے ہے یہ تو پتہ لگایا جائے. کیا 2024 کے اندر ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا، یا ہدایت اس سے پہلے سے؟ کیا جناب عیسیٰ کے زمانے میں ہدایت شروع ہوئی؟ کیا اس سے پہلے جناب نوح کے زمانے میں، جناب ابراہیم کے زمانے میں، جناب یوسف کے زمانے میں؟ بلکہ ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا کہ جب کوئی ہدایت پانے والا بھی نہ تھا تب ہادی تھا. تب ہادی تھا. اب ہادی پہلے ہے یا ہدایت پہلے؟ بھائی ہادی پہلے ہے یا ہدایت؟ ذاکر پہلے ہے یا منبر پہلے؟ آپ نے مجھ سے حکم دیا مجلس پڑھیے مولانا، کہاں آ کے پڑھوں؟ منبر پہلے موجود تھا، تب منبر پر آیا اور مجلس پڑھی. تو اگر ہادی موجود ہے تو ہادی پہلے ہے یا ہدایت؟ بھائی ہادی کو ہدایت دے کر بھیجا گیا تو ہدایت تھی تبھی تو ہادی نے لی. اور رسول فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو پتہ چلا جب جب ہدایت تھی تب تب حسین موجود تھے. حسین آج کے زمانے کے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب ہدایت کو خلق کیا تو ہدایت کا چراغ ہے. اس کا مطلب ہدایت کو بھی جب روشنی کی ضرورت پڑتی ہے تو حسین ہاتھ پکڑ کے ہدایت کو ہدایت کیا کرتے ہیں. دنیا جس کی محتاج ہو اسے ہدایت کہتے ہیں، ہدایت جس کی محتاج ہو اسے حسین بن علی کہا جاتا ہے. صلوات امام حسین محتاج نہیں ہے ہدایت کو، بلکہ ہدایت پیچھے دامن پکڑ کر بچے کی طرح چل رہی ہے. ہمیں راستہ دکھا دیجیے. ہدایت کہاں پہنچے گی؟ اچھا ہادی بھی دو طریقے کے ملے، ایک جاہل ہادی اور ایک پڑھا لکھا ہادی. دنیا میں ایسے ہیں، کسی سے سوال پوچھئے حضور یہ مسئلہ بتا دیا، ہاں بالکل بتائیں گے. توجہ مسائل کبھی اٹھا کے نہیں دیکھی ہوگی، جو پتا تھا وہی بتا دیا. نہ وضو کا طریقہ صحیح تھا نہ غسل کا. کیوں بتا دیا؟ اس لیے کیونکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ جاہل ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں، مولا کا غور سنیے، مولا کیا فرماتے، کیا بہترین جملہ ہے. ہم تو ایسی قوم میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز کا علاج ہے. امام نے فرمایا سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں آتا. بھائی میری بات شاید آپ تک نہیں پہنچی. سب سے بڑا بہادر انسان وہ ہے جو یہ کہے مجھے نہیں آتا اور اپنی جہالت کا اقرار کر لے. اس میں بہتر ہے. دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس جاہل کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ جاہل ہے. دنیا میں سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس جاہل کو یہی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں. بحث کرنے کے لیے آمادہ ہے، لڑنے کے لیے آمادہ ہے. 2 دن سے میں فیس بک پر چیز دیکھ رہا ہوں، 2 ویڈیو کلپ دیکھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک ویڈیو کلپ میں، ایک کلپ میں جو ہے ایک عالم دین کہہ رہے ہیں، دیکھیے ہم ہر عالم کا احترام کرتے ہیں چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، بس اس کے پاس علم اہل بیت ہونا چاہیے. میں آہستہ آہستہ بولوں گا تو آپ بھی آہستہ آہستہ بولیں گے، یہ تو انصاف نہیں ہوگا.
ہم ہر ایک عالم کا احترام کرتے ہیں کہ جس کے پاس علم اہل بیت ہو، بالکل اسی طرح جیسے ہم ہر اس صحابی کا احترام کرتے ہیں کہ جس کو رسول صحابی مانتے ہو۔ ہم ہر عالم کا احترام کرتے ہیں جس کے پاس علم اہل بیت ہو، ہم ہر اس صحابی کا احترام کرتے ہیں جس کو رسول صحابی مانتے ہو۔ برا صحابی نہیں ہو سکتا اور صحابی کبھی برا نہیں ہو سکتا، برا صحابی نہیں ہو سکتا اور صحابی کبھی برا۔ ہم صحابیوں کو یہاں ان کی جوتیاں ہمارے سر پر، ان کا کیا مقابلہ صحابیوں کا؟ بھائی اصحاب کو جو نہ سمجھ سکے وہ رسول کو کہاں سمجھے گا؟ بھائی اصحاب کو سمجھنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے۔ ہم پہ اعتراض یہ ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے۔ کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ اگر ہم اصحاب کو نہ مانتے ہوتے تو بلال کا قصیدہ نہ پڑھتے۔ ہم گورے اور کالے اصحاب کو نہیں مانتے، ہم سچی محبت کرنے والے اصحاب کو مانا کرتے ہیں۔ کون گورا ہے کون کالا ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم اصحاب کو نہیں مانا کرتے تو بلال کو نہ مانتے، جابر بن عبداللہ الانصاری کو نہ مانتے ہیں۔ اگر اصحاب کو نہ مانتے تو پھر ہم سلمان و ابو ذر و مقداد کو نہ مانتے۔ ماننا بتا رہا ہے اس کو صحابی مانو جس کو رسول صحابی سمجھے۔ لیکن اب اگر کوئی ہم سے یہ کہنے لگے کہ صاحب اصحاب کو مانو ایسے جیسے اہل بیت کو مانتے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ اصحاب کو مانو مگر ایسے مانو جیسے اہل بیت کو مانتے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ میں جواب یہ دوں گا کہ حضور جس کو آپ کافی مانتے ہیں آپ اسی میں جا کر دیکھ لیجئے اور وہی فیصلہ کرے گا کہ اہل بیت اور اصحاب برابر ہیں یا نہیں۔ اصحاب واقعا لائق تعظیم ہیں، ہم غلام ان کی جوتیوں کو اپنے سروں پر رکھنے کے لیے آمادہ ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، مگر اصحاب کو اہل بیت کے برابر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ پوچھیں گے مولانا کیوں؟ آئیے تو پھر قرآن سے پوچھا جائے۔ یہ بتائیے نماز کا جب حکم آیا تو رسول نے نماز کا حکم پہنچایا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز کا حکم آیا تب نماز پڑھی گئی۔ مسلمان انتظار کر رہا تھا ہمیں نماز کا طریقہ کیسے پتہ چلے، ہم عبادت کیسے کریں۔ اللہ نے کہا ایسے کرو، رسول نے بتایا، حکم آیا، اصحاب نے مان لیا۔ تو پہلے حکم آیا بعد میں عمل ہوا۔ یہ کون ہے؟ اصحاب۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والوں روزہ رکھو ایسے جیسے کہ تمہارے پہلے کے لوگوں نے رکھا، تم پر واجب قرار دیا گیا۔ پہلے آیت آئی بعد میں روزہ رکھا گیا۔ اگر استطاعت رکھتے ہو، من استطاع الیہ سبیلا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ آیت پہلے آئی، حج بعد میں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اصحاب انتظار کرتے رہتے تھے کہ آیت آئے تو ہم عمل کریں۔ نماز کی آیت آئی، انتظار میں تھے، آیت آئی تو نماز پڑھی۔ روزے کا انتظار تھا، آیت آئی تو روزہ رکھا۔ حج کی آیت آئی، انتظار تھا تو حج کیا۔ تو انتظار کرتے تھے آیتوں کا، مگر عجیب بات ہے کچھ کریکٹر ایسے دیکھے، انگوٹھی پہلے دی آیت بعد میں آئی، روٹی پہلے دی آیت بعد میں آئی، بستر میں پہلے سوئے آیت بعد میں آئی۔
آیت کا انتظار کر رہے ہیں اصحاب. آیت آئے تو نماز پڑھیں, آیت آئے تو روزہ رکھیں, آیت آئے تو حج کریں. اب مجھے جملہ کہنے دیجیے اور آپ میرے ساتھ جڑ جائیے گا. جو آیتوں کا انتظار کرے اسے صحابی کہتے ہیں, آیت ہے جس کا انتظار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں. قرآن جس کا انتظار, قرآن ہے کیا؟ کافی ہے, کافی ہے, کافی ہے. یہ کافی تھوڑی ہے, کافی ہے. جیسے کافی پی پی کر عادت بگاڑ لی, ویسے کافی سمجھ سمجھ کر قرآن کا قصیدہ پڑھتے رہے مگر قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اے مسلمانوں, تم نے قرآن کو سمجھا ہی کیا؟ قرآن کچھ اور نہیں ہے, اہل بیت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے. ہدایت کا چراغ ہے حسین, اور جب سے ہدایت ہے تو اب کہنا پڑے گا آدم نہ تھے حسین تھے, عیسیٰ نہ تھے حسین تھے, موسیٰ نہ تھے حسین تھے. تمام نبیوں کے فخر کو حسین کہا جاتا ہے. ہم کسی ایسے کا نام لینے نہیں بیٹھے جس کو گلی کوچے کے لوگ نہ جانتے ہوں. ہم ان کا نام لینے نہیں بیٹھے جن کا علم اٹھا کر نکالا تو گیا, گلی سے باہر تک نہ گیا. ہم ان کے علم کو ماننے والے ہیں کہ جن کا علم نہ ہندوستان میں رکتا ہے, نہ ایران میں رکتا ہے, نہ عراق میں رکتا ہے, جو سرحدوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا. ہمارے ہادی وہ ہیں, ہم جاہل کو ہادی مانتے ہی نہیں ہیں. قرآن نے بتایا ہے ہادی دو طریقے کے ہیں, انسان دو طریقے کے ہیں. توجہ, انسان دو طریقے کے. ہمارے درمیان میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ کم علم ہوں گے, کچھ زیادہ علم رکھتے ہوں گے, کوئی جاہل ہوگا, کوئی عالم ہوگا. اچھا, آج کے زمانے میں اگر آپ اتنے سارے مجموعے کے اندر ایک سوال کسی سے پوچھ لیں کہ آپ جاہل ہیں یا عالم, پھر دیکھیے صاحب جواب کیا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے پوچھ لیجیے کہ بھائی آپ عالم ہیں تو کہے گا حضور آپ کو میں جاہل دکھائی دے رہا ہوں. میں جاہل نہیں ہوں, میرا مزاج یہ ہے. دیکھیں سمجھنے والے نے سمجھ لیا. میں جاہل نہیں ہوں, میرا مزاج یہ ہے کہ میں علمی باتیں کرتا ہوں جس سے یہ نہ پتا ہو کہ مزاج کیا ہے اور مزاج کیا ہے. میں آصف بھائی, میں نے دیکھا ایک شاعر اہل بیت کھڑے ہوئے کہنے لگے میرا مزاج یہ ہے کہ میں ایسے پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا حضور آپ کا کلام بھی آپ کے مزاج کی طرح ہوگا. کوئی آج کے زمانے میں اپنے آپ کو جاہل ماننے کے لیے تیار نہیں. اور جبکہ انسان کے بعد اگر علم نہ ہو تو فوراً کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. غلط بتانے سے بہتر یہ ہے کہ کہے نہ پتا. آپ سے کوئی راستہ پوچھ رہا ہے, بھائی صاحب یہ بتائیے لال قلعے کیسے جایا جائے کشمیری گیٹ سے, آپ کہیے بس سیدھے جائیے, دائیں مڑیے بائیں مڑیے. بیچارے کو اس کو بھٹکا اوڑ دیا, نہیں پتا, کہہ دیا بھائی مجھے نہیں پتا. اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ پوچھئے اسی سے. آپ ہر کسی سے سوال نہ کیجئے, پوچھئے اسی سے جو راستہ جانتا ہو. جو خود ہی بھٹکا ہوا ہو وہ آپ کو راستہ کیا دکھائے گا. بھائی جو خود ہی بھٹکا ہوا ہو وہ راستہ کیا دکھائے گا.
یہ فرش ادا کا تو فعل ہے کہ مولوی کی باتیں کہتا بھی نہیں، نیچے والے کو سمجھ جاتے۔ قرآن نے دو طریقے کے لوگ بتائے، بزرگ لوگ موجود ہیں، دو طریقے کے لوگ۔ ہم نے دو بچے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے، ایک میں پہلے دکھاتا ہوں اور میرے خیال میں آپ خود بخود پہنچ جائیں گے۔ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین کیا ہے؟ سفینہ نجات ہے۔ تو ہمارا جو عالم ہوگا، ہمیں نجات دینے والا، ہمیں راہ دکھانے والا جاہل نہیں ہو سکتا، بے شک جاہل نہیں ہوگا، عالم ہوگا۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ جملہ کہہ دوں پھر آیت پڑھتا ہوں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حافظ قرآن تو بہت دیکھے، جو نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے ایسا کوئی نہیں دیکھا گا۔ دنیا میں عالم بہت دیکھے، حافظ بہت دیکھے، حافظ قرآن بہت دیکھے، سبحان اللہ، ایک وقت وہ آتا ہے کہ حفظ کرنا بھول جاتا ہے، جتنا حافظہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑے حافظ کیوں نہ ہو، اگر حالات ٹھیک نہیں ہے، پریشان حال ہے، ذہن انسان کا منتشر ہے، اس سے گو فلاحیت پڑھ نہیں سکتا۔ بھائی ہم تو چھوٹے سے نوکر ہیں، طالب علم ہیں، اگر مجھ سے کوئی میرے ذہن میں پریشانی چل رہی ہے اور آپ مجھ سے اگر پوچھیں سوال تو میں کہوں گا حضور آدھے گھنٹے بعد پوچھ لیجیے، کیونکہ کوئی عام انسان تنگ حالات کے اندر اپنے ذہن کو صحیح و سالم رکھے، یہ معجزہ اہل بیت کے علاوہ کہیں اور پایا نہیں جاتا۔ اور حسین نے نویزے پہ تلاوت کر کے اس بات کا فیصلہ کیا، ارے جب نوازے کا سر کٹنے کے بعد ذہن پہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو نانا کے ذہن پہ بخار میں کہاں اثر ہو جائے۔ امام نے بتایا جب نواسے کے گردن کٹنے کے باوجود دماغ پر کوئی اثر نہیں تو اے مسلمانوں، میرے نانا کے بخار کے عالم میں اب جو میرے نانا کے دماغ پہ شک کرے اس کے نطفے پہ شک ہو سکتا ہے۔ رسول تو قرآن نے کہا دو طریقے کے لوگ۔ آئیے آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے گفتگو کریں، قرآن سے بات کریں۔ قرآن صرف اور صرف ٹیجے میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف اور صرف دکان میں کام نہ چل رہا ہو تو اس وقت تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن جو ہے مرتے ہوئے کے سرانے پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی کا دم نہ نکل رہا ہو تو سورہ یاسین پڑھو، بیچارہ مر جائے گا، قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن زندگی دینے آیا یا مارنے آیا؟ موت تو دینے نہیں آیا۔ قرآن اگر موت دینے آتا تو پھر نوکے نیزہ پہ تلاوت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، تلاوت کر کے بتایا، دو چیزیں بتائیں ہیں تلاوت کر کے، کہ قرآن کو زندہ کرنے والے بھی ہم ہیں، زندہ رکھنے والے بھی ہم ہیں، اور ہم بھی زندہ ہیں۔ تو جب تک قرآن موت نہیں آ سکتی جب تک ہم زندہ ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا شوق رکھیے۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ
اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے جب، آپ کی سنی ہوئی عادت ہے، ہم نے جب تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون تھے، علم نہیں تھا، جاہل تھے. کسے نکالا؟ ہمیں. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا ایسا ہے کہ جو انگلش بولتا ہوا پیدا ہو؟ اور اگر بولتا ہوا پیدا ہوتا تو ماں باپ چھوڑ کر بھاگ جاتے کہ صاحب انگریز دوبارہ واپس آ گئے. اگر بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تو ماں کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن خوف اس کے دل میں بھی آ جائے گا. اب دیکھیے یہ ممبر کی عطا ہے. اگر ماں کچھ ایسے حالات دیکھے کہ جو عام طور پر ماؤں کے سامنے نہیں ہوتے تو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر ماں ولادت کے وقت کچھ حالات ایسے دیکھے کہ جو عام طور پر نہیں سامنے آتے تو ماں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پتہ چلا ہر ماں ایسی نہیں ہوتی. بھائی سلام ہے آپ کے پہنچنے میں. ہر ماں ایسی نہیں ہوتی کہ ولادت کا وقت قریب ہو اور سامنے کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ جس سے گھبرا کر پیچھے ہٹے. اب جو پیچھے ہٹے وہ فرار کی ماں کہلائے، جو آگے بڑھے وہ کرار کی ماں کہلائے. ورنہ بتائیے کہ ماں ہو، دیوار پھٹ رہی ہو، ایسے میں پیچھے قدم ہٹنے چاہیے. یہ آگے قدم کیوں پڑ رہے ہیں؟ زندہ باد. ایک فاطمہ بنت اسد، سب ڈرتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کیا ڈرے وہ جس کو بلایا نہ گیا ہو، جس کو بلایا نہ گیا ہو. اب کیونکہ آپ میرا مزاج جان گئے، امانت کے ساتھ میں جملے پہنچایا کرتا ہوں. یہ جملہ میرا نہیں ہے، جس کا بھی ہے اس کو ثواب پہنچ جائے گا. کیا جملہ یہاں پر اتنا خوبصورت کہا ہے کہ یہ تو بات عالم ارواح میں طے ہو چکی تھی کہ جہاں علی پیدا ہوگا وہی قبلہ ہوگا. یہ تو فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے کہ کعبے میں آ گئی، ورنہ ابو طالب کا گھر ہی قبلہ ہوتا. یہ تو عالم ہے. کبھی تارا اتر آیا، کبھی چاند اتر آیا، کبھی تارا اتر آیا. علی کی شان میں قرآن کا پارا اتر آیا، علی کی شان میں قرآن کا پارا اتر آیا. خدا جانے علی کے بازوؤں میں کیا طاقت تھی. خدا جانے علی کے بازوؤں میں کیا طاقت تھی. دو انگلیوں کے طریقے پر اس نوجوان کو اور تمام وہ نوجوان جو نعرے لگا رہے ہیں، نعرہ بھی وہی لگا سکتے ہیں جن کو قدیر سے ہمت ملی ہوئی ہے. نعرہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو یزید زندہ باد. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ حکم اللہ زندہ باد. ہم نے جب بھی سنا حسین زندہ باد، عباس زندہ باد، حر زندہ باد، حبیب زندہ باد. پتہ چلا کریکٹر ایسے ادا کیے جائیں جن کا نام کہ چوراہے پر بھی لیا جا سکتا ہو، میدان میں بھی لیا جا
گوشے سے نہیں لیے، میدان سے لیے ہیں۔ گھر سے نکلتا نہیں کوئی، ایسے عالم میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی، اس طرف فاطمہ بنت زہرا تجھ کو گوارا ہوگا، یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی ہوگی، یا تجھے خانہ کعبہ نے پکارا۔ آئیے پھر وہی قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے جب تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون یاد رکھیے گا، پھر میں اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ جب تم لا تعلمون ہو، جب تم کچھ نہ جانتے ہو، جب تم جاہل ہو۔ دیکھیے قرآن کی بات یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مولا دو طریقے کے مسلمان ہیں، ایک وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ایک وہ ہے جو قرآن کے اشاروں کو بھی سمجھ جاتا ہے۔ کا بس فرق یہ ہے جو اشارے سمجھ رہا ہے وہ علی والا ہے، کیونکہ جو علی سے محبت نہ کرے اس سے قرآن اپنا مفہوم چھپا لیتا ہے، اور جو علی کا عاشق ہو اس کے سامنے معنی بیان کر دیا کرتا ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر کلی گلی علی 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 علی، نگر نگر کلی گلی علی 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 علی، مولود کعبہ علی علی، مولود کعبہ علی علی، ایمان ہمارا علی علی، ایمان ہمارا علی علی، چڑیوں کی مہک میں علی علی، چڑیوں کی مہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، ذرا زور سے بولو علی علی، تم مل کر بولو علی علی، تم مل کر بولو علی علی، نعرہ حیدری۔ خدا سلامت رکھے اس بچے کو، اس کی تعلیمات میں، اور اس کے والدین کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ جب ہم نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر ایک آیت ملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں نے کہا تھا لا تعلمون کو ملائیے گا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، یعنی کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو پروردگار جو نہیں جانتے اسے کیا کرنا چاہیے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ان سے جو جانتے ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے تو پتہ چلا دو طریقے کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو لا تعلمون ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اہل ذکر ہیں، ایک جاننے والے ہیں ایک نہ جاننے والے ہیں۔ تو قرآن نے یہ تو فیصلہ کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اے پروردگار، کیا یہ سارے بچوں کی بات ہو رہی ہے؟ اے پروردگار، کہ یہ سارے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پھر قرآن پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے وہ ذات کہ جس نے پہلے پڑھایا بعد میں پیدا کیا، پھر بولنے کی صلاحیت دی، پہلے پڑھایا پھر پیدا کیا پھر بولنے کی صلاحیت دی۔ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کون ہے کہ جس کو پہلے پڑھایا پھر پیدا کیا پھر بولنے کی صلاحیت دی؟ کہ اچھا 13 رجب کو پہنچو، 13 رجب کو دیکھو ایک بچہ آیا، آ کر کہا کہو تو توریت سناؤں، کہو تو زبور سناؤں، کہو تو انجیل سناؤں۔ علی کو گھر کا رکھوالا کیا ہے، کوئی سنگ اسود سے پوچھے تو صحیح بتوں کا کس نے منہ کالا کیا ہے؟ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ جاہل نہیں پیدا ہوتا،
ہم پیدا ہوتے ہیں جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جو پڑھ کر آئے. اور کیسے پڑھ کر آئے قسم خدا کی. دیکھیں توریت علی نے سنائی, کوئی حیرت کی بات نہیں. توریت نازل ہو چکی تھی. زبور سنائی, کوئی حیرت کی بات نہیں, زبور نازل ہو چکی تھی. انجیل سنائی, کوئی حیرت کی بات, انجیل نازل ہو چکی تھی. اے علی چوتھی کتاب کون سی سناؤ گے؟ کیا وہی سناؤں گا جو محمد سنائیں گے؟ بھائی سنانے والے کون؟ علی. سننے والا کون؟ اب یہ بتاؤ, اگر کوئی دوسرا کہ ہم نے تو نہیں سنا تھا کہ علی نے قرآن سنا ہے, میں چاہے تمہیں پتہ ہی کیا تھا کہ قرآن نازل ہوا نہیں ہوا؟ کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں, کہ اشارے پہ چلا. بھائی تمہیں قرآن سمجھ میں آتا کیسے؟ کتنے پڑھے لکھے تھے تم؟ تمہیں کون سے قرآن کی آیت یاد تھی؟ تم کب قرآن پڑھ سکتے تھے؟ وہاں قرآن وہی پڑھ رہا تھا جو لوح محفوظ تک دیکھ پا رہا تھا. جو لوح محفوظ تک دیکھ پا رہا تھا وہی قرآن پڑھ رہا تھا. جملہ بدل کر پھر کہتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ رہیں. قرآن کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. یا تو وہ قرآن ہے جو یہ بولتے ہیں, یا یہ وہی بولتے ہیں جو قرآن ہوتا ہے. جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. اور تم نے تو معراج سے بھی معرفت پائی نہیں. پوچھتے ہو آج بھی مشکل کشا کس کو ہے؟ لا حیدری. دو طریقے کے لوگ, کچھ جاہل پیدا ہوئے, کچھ عالم پیدا ہوئے. وقت بہت ہو گیا, یہیں سے ربط مسائل. بات مجھے کچھ اور کہنی تھی مگر مجلس آدھی میں پڑھ رہا ہوں, آدھی ماشاءاللہ برادران پڑھ رہے ہیں. لیکن دونوں میں ثواب ہے, دونوں میں ثواب ہے. یہ بس بزم حسین کا ہی تو یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے کہ یہاں پر نیچے اور اوپر بیٹھنے والے سب ذاکر ہیں. یہاں نیچے بیٹھنے والے بھی اور اوپر بیٹھنے والے بھی سب کے سب ذاکر ہیں. اور عزیزو ایک بات کی مخالفت میں بہت کرتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں چھوٹا ذاکر بڑا ذاکر, یہ بات ہی غلط ہے. چھوٹا کا ذکر ہو تو چھوٹا ذاکر, بڑوں کا ذکر ہو تو بڑا ذاکر. وہ دین کے مختار ہیں مختار رہیں گے. وہ دین کے مختار ہیں مختار رہیں گے. ہم شے کے آزادار ہیں. قرآن سناتے ہیں جو نو کے سنا پر. قرآن سناتے ہیں جو نو کے سنا پر. جنت کے وہ سردار ہیں, سردار. سر جھکاؤ ادب میں امام عصر کی سردار. یہ سر جھکاؤ ادب میں امام عصر کی سردار. زہرا کے ہم غمخوار ہیں, غمخوار ہیں. یہ تسبیح کے وہ دانے ہیں کہ جو ایک ہی تسبیح میں سب جڑے ہوئے ہیں. تسبیح کا ہر دانہ. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے بزرگوں سے اور علماء سے کہ اگر تسبیح پڑھتے پڑھتے تھک بھی جائے تو تسبیح خود بخود, تو اگر مولوی پڑھتے پڑھتے تھک بھی جائے تو ماشاءاللہ ثواب کا کام یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. بہرحال بات یہیں تک پہنچی. مجھے کچھ کہنا اور تھا, آگے بڑھاؤں گا ایک قدم اور, کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ اور آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے سن رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد بس اس کا نتیجہ دے دوں تاکہ بات پوری ہو جائے. حالانکہ نتیجہ یہاں پر نہیں تھا, بس نتیجہ دے کر پھر آگے بڑھا دیتا ہوں بات کو اور ربط مسائل. اور انشاءاللہ کل جو ہے آپ کی خدمت میں پھر میں عرض کروں گا.
یہیں سے انشاءاللہ بات چلے گی. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ جاہل پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ عالم پیدا ہوتے ہیں. ہم جو ہادی چنیں وہ جاہل کو نہ چنیں. ہمارا جو ہادی ہے وہ جاہل نہیں ہے، وہ عالم ہے، اور وہی عالم کی پہچان کرا رہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. جس کا پوتا سفینہ نجات ہو وہ محمد کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. جس کا وہ نواسا، جس کا نواسا سفینہ نجات ہو اور ہدایت کا چراغ ہو وہ کبھی بھی نہ کبھی جاہل ہوگا، نہ علم سے دور ہوگا، اور نہ ہی 40 سال کے بعد نبی بنے. اب اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی تھی مگر وقت ہو گیا. انشاءاللہ کل یہ سے بات چلے گی. ہمارے ہادی خدا کا شکر ہے کہ وہ ہیں کہ جو سوال بعد میں ہوتا ہے جواب ان کے یہاں سے پہلے آ جاتا ہے. لہٰذا ہم نے حسین کو اپنا ہادی اس لیے مانا ہے کہ گردن کٹنے کے بعد جو تلاوت کرے اسے حسین کہا جاتا ہے. بہرحال اس مجلس کے اس مقام پر ایک پیغام جو انجمن کی طرف سے، میں مہمان ہوں ان لوگوں کا بھی، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے چونکہ انجمن جو ہے وہ تقریباً 6 مسجدیں مجھے بتائی گئی ہیں کہ جس کا باقاعدہ یہ لوگ خدمت انجام دیتے ہیں، اور مسجدیں اگر چلتی ہیں تو ہمارے اور آپ کے تعاون سے چلتی ہیں. حالانکہ یہ احسان نہیں ہے. مسجدوں میں اور مجلسوں میں تعاون کرنا یہ کوئی احسان اور کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. آپ کے دلی کی بات ہے، مجھے یاد آ گئی، کافی عرصے پہلے کی بات ہے. ایک صاحب کے پاس جو ہے وہ محرم کا چندہ لینے کے لیے چلے گئے. کہا کہ حضور محرم کا چندہ محرم کی مجلس سے ہونے والی ہیں اور آپ جو ہے چندہ دے دیجیے. تو وہ زمین پر لیٹ گئے اور رونے لگے اور کہتے ہیں کہ صاحب میرا مولا اتنا قریب ہو گیا، میری مجلس میرے پیسے سے مجلس ہوں گی. تو لوگوں نے کہا کہ حضور چندہ مت دیجیے مگر کم سے کم اب اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. تو آپ جو اگر چندہ دیں گے مسجدوں اور امام بارگاہوں کے اندر اور مجلسوں کے اندر، یہ ہم پر کوئی احسان نہیں ہے. اب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں ایک تبلیغی جملہ ہے کیونکہ میں خود پیش نماز ہوں، لہٰذا میرا فرض ہے کہنا. مسجدوں اور امام بارگاہوں میں دینا ہمارا کام ہے. کسی نے 1 روپیہ دیا، کسی نے 1 لاکھ، تو اپنے اوپر فخر نہ کرنا، اس لیے کیونکہ دینا ہمارا کام ہے اور قبول کرنا اس کا کام ہے. قبول وہ کرے گا. ہو سکتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ دی، میرے منہ پہ مار دی گئے، اور کسی نے 1 روپیہ دیا اور فرشتوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ لاؤ. تو تعاون ضرور کریں. عزاداری کا مطلب صرف مجلس سے کرنا نہیں ہے. خدا سے دعا کریں اللہ ہمیں وہ پیسہ دے جو اہل بیت کے کام آ سکے. سب اپنے لیے تو سبھی کما رہے ہیں. اب چونکہ دیکھیے مجلس میں ختم کر رہا تھا لیکن مجھے حکم دیا گیا تو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں کہ جتنا پیسہ کما رہے ہیں پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں. جھوپڑی تھی آج فلیٹ ہے مگر مطمئن نہیں. کوٹھی ہو گئی مطمئن نہیں. بنگلہ ہو گیا مطمئن نہیں. سائیکل تھی مطمئن نہیں تھے. بائک آئی مطمئن نہیں ہے. کار آ گئی مطمئن نہیں ہے. اچھا یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ ایسے پتہ چلے کہ جب میں کار لے کر آیا محلے میں تو میں نے پارکنگ میں نہیں لگائی بلکہ چوراہے پہ کھڑی کر دی. اب کھڑی بھی ہے. اچھا میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کم سے کم 4 لوگ آ کر گئے ارے مولانا صاحب میں کتنے کی خرید لی. ایسا لگتا ہے کہ اشرے صحیح پڑھ دیا آپ نے. اشرے آپ نے زیادہ پڑھ دیے ماشاءاللہ. نئی کار نکال رہا ہے. بڑے فخر سے پوچھتے ہیں آج کل مولانا اتنا تو کما لیتے ہوں گے. بھائی ہم نے کبھی آپ سے آ کر پوچھا کہ آپ نے کتنا کمایا؟ اپنا خود ذمہ دار ہے انسان. کمائے کم یا زیادہ بس اتنا کمائے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو حساب دے سکے.
جملہ چھوٹا نہیں تھا جو آپ کھا گئے. اتنا کمائے کہ جتنا حساب دے سکے. دنیا کی خبریں مت رکھو اپنے گریبان میں جھانکو. ہر کوئی انسان جانتا ہے, کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے, کیسا پیسہ ہے. دنیا کی خبر رکھتے ہو کبھی گریبان میں, خود بھی جھانک لو. لہذا دعا کرو وہ پیسہ آئے اللہ کہ جو اہل بیت کے کام آ سکے. علامہ فرمانی صاحب نے کیا بات لکھی قرآن کے اندر. بس 1 منٹ میں یہ بات تمام اور آپ کی زحمت تمام. میں جانتا ہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا, لیکن مجھے یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس لیے بات پہنچا رہا ہوں. علامہ فرمانی صاحب اتنے ہیں کہ جب انسان کا حساب ہو رہا ہوگا, ایک انسان کے سامنے لا کر کئی ہزار سال کی نمازیں رکھ دی جائیں گی. کتاب آپ کی 2500 سال کی نمازیں ہیں. انسان کہے گا پروردگار 2500 سال تو میں زندہ بھی نہیں رہا, یہ 2500 سال کی عبادتیں کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے نادان تیری ہی ہے نمازیں. روندہ 45 سال کی عمر تھی, 2500 سال میں کہاں سے نماز؟ کہا میرے نادان بندے تو میرا بندہ ہے کر کے بھول جاتا ہے, مگر میں تیرا خدا ہوں جو تیری نیکیوں کو بھی ضائع نہیں جانے دیتا. کہا پروردگار وہ کیسے؟ کہا تیری بستی کے اندر ایک مسجد بن رہی تھی, مسجد میں تعاون کی ضرورت تھی, تو نے اپنے گھر سے ایک اینٹ نکالی اور دیوار میں مسجد کے لگا دی. جب تک نماز ہوتی رہی میں تجھے ثواب دیتا رہا. جب تک نماز ہوتی رہی میں تب تک ثواب دیتا رہا. پتہ چلا مسجد میں اگر انسان تعاون کرے, اگر وہ مسجد ہزاروں سال تک بھی باقی رہے گی تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. پتہ چلا دنیا کا کوئی شیئر مارکیٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کو ایسا ریٹرن دے سکے, بس اہل بیت کا وہ شیئر مارکیٹ ہے کہ جو ہمیشہ پروان بھی چلتا ہے, فائدہ بھی پہنچایا کرتا ہے. صلوات محمد محمد. تو آپ سے گزارش ہے انجمن کی طرف سے, میں بزبان انجمن میں یہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں تک ہو سکے جیسے اس تک تعاون کریں, اور خداوند اعلیٰ ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو, وقت میں نے 5-10 منٹ آپ کا زیادہ لے لیا, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ کل بھی یہیں سے بات کو جاری کروں گا اور یہیں سے بات انشاءاللہ ادامہ دی جائے گی. آج میں کیا کہوں کہ 4 محرم ہو گئی. 2 محرم کو قافلہ پہنچ چکا, آج 4 محرم. 3 دن ہو گئے حسین کو کربلا پہنچے. 3 دن ہو گئے حسین کو کربلا پہنچے. لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں, فوج پہ فوج آ رہے ہیں. زینب دیکھ رہی ہیں, بار بار آ کر کہتی ہیں بھیا میں نے سنا ہے ایک اور لشکر آ رہا ہے. بھیا میں نے سنا ہے ایک اور لشکر. ہاں بہن ایک اور لشکر. بھیا ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. ہاں بہن چاروں طرف سے ہم گھیرا جا رہا ہے. بھیا اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے کہا اللہ ہمارا محافظ ہے. یہ تاریخ ہے, یہ تو منسوب جو ہے اصحاب سے ہیں. کہیں پہ جناب مذاہب کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, کہیں حر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, کہیں جناب مسلم کے شہزادہ کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. کل سے جو مسائل شروع ہوں گے وہ امام حسین کے گھر کے مسائل, اور محمد جناب علی اصغر, جناب قاسم, جناب عباس, جناب علی اکبر, یہ مسائل آپ سنیں. آئیے میں آج ایک ایسے مسائل پڑھتا ہوں عزیزو آپ کی خدمت میں. ایک ایسا انسان کہ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا. حسین پڑھ رہے تھے, پجامے فرش پہ ہاتھ ڈالا, کہا حسین میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں. ایک جملہ کہا, اے حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. انہوں نے کہا حضور اے آقا اے مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو یہی جملہ میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں. حر کے لہجے میں امام کو ماں کا احترام نظر آیا. امام سمجھ گئے کہ حر اب راہ نجات کی طرف آنا چاہتا ہے. چونکہ حسین جو ہیں
وہ ہدایت کا چراغ ہے. اب اس کے بعد کے حالات کئی ہیں کہ حر ایک مرتبہ جب لشکر میں پہنچے ہیں تو حر کا موڈ خراب ہے اور حر نے جو ہے پھر ارادہ کر لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ امام حسین کی طرف جانا چاہتے ہیں. لوگوں نے روک کر کہا کہ حر تم کب حملہ کرو گے, کب آگے بڑھو گے, اور حر نے جواب دیا. وہ سارے مکالمے ہیں مگر یہ وقت نہیں. المختصر شب عاشورا گئی اور وہ وقت آ گیا کہ جب حر اپنے خیمے میں ادھر سے ادھر ٹہل, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر. غلام نے دیکھا آقا کی حالت غیر ہے, قریب پہنچا. آقا کیا ہوا, آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا کچھ نہیں, مجھے نیند نہیں آ رہی. کہا آقا میں سمجھتا ہوں آپ کو پیاس لگی. گیا ایک کوزہ پانی لے کر آیا اور آ کر حر کی خدمت میں پیش کیا. جیسے حر نے پانی کو دیکھا, نہ جانے کیا دکھائی دیا پانی میں, ایک مرتبہ اس پانی کو زمین پر ڈالا. غلام نے کہا آقا آپ مجھے لگا کہ آپ کو پیاس لگی ہے مگر آپ نے تو پانی کو بہا دیا, تو میں کیسے پانی پیوں. حسین کے بچوں کی آواز رکش کی آ رہی ہے. ارے حسین کے بچے پیاسے ہوں اور میں پانی پی لوں, آخر میں کیسے پیوں گا. اور جب سے میرے خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آنی شروع ہوئی ہے, مجھ سے رکا نہیں جاتا. ارے بی بی بار بار کہہ رہی ہے اے حور میرا بچہ پیاسا ہے. جزاکم اللہ. حر نے ارادہ کر لیا کہ اب چاہے شہادت ہو, قتل ہو جاؤں, مگر میں امام حسین کی طرف جاؤں گا. غلام سے کہا کہ جا, میں نے تجھے آزاد کیا, میں نے تجھے آزاد کیا, اب تیری مرضی ہے, تو جہاں چاہے رہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا اے میرے آقا جب تک اپنی خدمت کرا رہے تھے تو مجھے ساتھ رکھا, جب تک اپنی خدمت کرا رہے تو مجھے ساتھ رکھا. آج فاطمہ کے لال کی خدمت پر جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اے آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. اچھا میرے غلام تو بھی ساتھ چلنا چاہتا ہے, چل. لیجئے دو لوگ خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ حر کا بیٹا آ گیا. حر کے بیٹے نے کہا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ میں تو حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں, اب چاہے شہادت ہو, قتل کیا جائے, مار دیا جائے, جو بھی ہو, مگر میں اب حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں. کہا بابا جب اس نیک ارادے کو کر چکے ہیں تو مجھے بھی ساتھ دینا چاہیے. اب باپ نے کیا جملہ کہا, باپ نے کہا بیٹا میں جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا, میں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا نہیں سکتا. بیٹا سمجھ گیا باپ کی محبت ہے لیکن جانتا تھا کہ ارے معرفت حسین تک پہنچ چکے ہیں. ایک مرتبہ پوچھا بابا بس اتنا بتائیے آپ کو اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا علی اکبر زیادہ پیارا؟ آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے یا علی اکبر زیادہ پیارا؟ کہا علی اکبر کے اوپر تیرے جیسے 1000 بیٹے قربان. کہا بس تو آقا مجھے لے, بابا مجھے لے کر چاہیے. چھوٹا سا قافلہ چلا, عزیزوں حسین کی طرف چل رہا ہے. حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ احساس ہوا کوئی آ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا عباس ذرا میرے قریب آؤ, علی اکبر ذرا میرے قریب آؤ. اب جملہ سنیے گا. عباس دیکھو حر آ رہا ہے, حر کا استقبال تم کرنا, حر کا استقبال تم کرنا. علی اکبر بیٹے دیکھو حر کے بیٹے کا استقبال تم کرنا, اور میں حسین ارے حر کے غلام کا استقبال کروں گا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کو کسی کا میں نے ہے سوائے حسین کو. دو جملے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو کربلا کے درد کو میرے باپ کے سامنے بیان کر سکے. عزیزوں جیسے حر کو یہ محسوس ہوا کہ اب قریب ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے اپنے غلام سے کہ میرے ہاتھوں کو پشت سے باندھ دے, میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دے. اس لیے کیونکہ میں نظریں نہیں ملا سکتا. آنکھوں پر پٹی باندھی گئی, ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. ایک مرتبہ غلام سے کہتا ہے مجھے بتاتے رہنا کیا ہو رہا ہے. ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک مرتبہ حر نے پوچھا غلام کیا ہوا, تو نے تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا ارے ابو الفضل عباس ہمارا استقبال کر رہا ہے, ابو الفضل عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. غلام نے پھر کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہا پوچھا کہ کیا ہوا, تو نے 2 مرتبہ تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا ہم شفیع پیغمبر علی اکبر, ہم
شکل پیغمبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں. عزیزو ایک مرتبہ غلام کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا قیامت ہی آ گئی. ارے فاطمہ کا لال حسین ابن علی ہم گنہگاروں کے استقبال کو آ رہا ہے. مجھے آقا کے قدموں میں گرا دو. قدموں میں گرا دیا گیا. حسین نے اٹھایا, آنکھوں کی پٹی میں کھولی, ہاتھ کھولے, سینے سے لگایا. ہو تیرا مقام قدموں میں نہیں ہے میرے بھائی. ارے تو میرے سینے سے لگ جا. ارے تو میرا مہمان ہے. ایک مرتبہ خیمے میں لے کر پہنچے اور ایک مرتبہ خیمے میں لے جا کر کہتا ہوں تم نے بڑا احسان کیا تمہاری طرف, بڑا احسان کیا کہ تو چلا آیا. اے ہور میں تیرا انتظار کر رہا تھا. آقا یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے پاس آیا. آقا یہ تو میرا نصیب ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. آقا میں تو آپ کے پاس آ نہیں چاہتا تھا, نہ جانے کیا وجہ تھی, کیا میں پوری چھوڑ ہوا تھا, لیکن معرفت جب حاصل ہوئی تو آپ کی خدمت میں آ گیا. ایک مرتبہ آقا نے کہا اچھا آئے ہو لیکن اے ہور مجھے معاف کر دینا. ہور تو آ تو گیا ہے, مجھے معاف کر دینا. آقا ایسا کیوں؟ کہا ہور میں تجھے پانی نہیں پلا سکتا, میرے بچے پیاسے ہیں, خیمے میں پانی نہیں ہے, اور میں تجھے پانی نہیں پلا سکتا. اور میں کہا آقا میں یہاں خدمت لینے نہیں آیا ہوں, میں تو قربان ہونے آیا ہوں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ابھی گفتگو ہو رہی تھی. دو شہزادے آئے, کہتے ہیں ہو تمہیں ہماری ماں نے سلام کرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قسم خدا کی تصور کریے گا, ہم اور آپ بھی گنہگار ہیں, ہم شہزادی سے بڑی محبت کرتے ہیں. ذرا غربت کو محسوس کریے. ارے ہور تمہیں ہماری ماں نے سلام کہلایا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا آقا یہ بچے کون ہیں؟ کہا تم نے نہیں پہچانا, یہ میری بہن زینب کے بچے آنا محمد ہے. انہوں نے امامہ پھینکا, اے بار الہ کیسی غربت آ گئی, شہزادیاں غلاموں کو سلام کر, شہزادیاں غلاموں کو سلام کرتا رہی ہے. اے بار الہ کیا غربت ہوتا ہے. حسین استقبال کر رہے ہیں آقا کی خدمت میں آیا ہوں, جام شہادت ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه مسلم. بارگاہ کے واسطے محمد والے محمد کا ہم گنہگار کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے تمام گناہ کبیر اور صغیر کو معاف فرما دے. ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما لے. پروردگار جس یمن نے کی مجلس برپا کی ہیں ان سب کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما. اس کے جو ممبران دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دوبارہ معاص میں جگہ عنایت فرما. جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم اپنے بزرگوں کا, علماء کرام کا, والدین کا سایہ اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سب پر قائم دائم رکھ. علماء کرام کا خصوصاً آیت اللہ خامنہ, آیت اللہ سیستانی کو شفا کاملہ اور تو عمر عطا فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا بارے میں تعجیل فرما. ہم کو کیا آوان انسان شما فرما. اسلام کا پرچم سر بلند فرما. دشمنان اسلام کو رشتہ معبود فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مومن کرام ہے کلام سماعت فرمانے. انجمن دفتہ باسر کے اراکین جتنے بھی ہیں سب لال کے اوپر علم برآمد ہونے والا ہے, مجلس ہونے والی ہے. آپ سب لوگ لال کے اوپر پہنچیں اور مومنین سے بھی گزارش ہے کہ یہاں سے فارغ ہوگا لال کے اوپر تشریف لائیں. ضرور علم مبارک برآمد ہوگا. جب ہوا کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا, صبت رسول پاک نے شکر خدا کیا.
کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، اور کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، گھر سے چلا ہے پاک یہ نیت لیے ہوئے، آنکھوں میں ہے خطا کی ندا مت لیے ہوئے، دل میں اہل بیت کی الفت لیے ہوئے، ظلمت سے یہ نکل کے رہے حق پہ آ گیا، ہر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، فرماتے تھے حسین میرا بھائی آ گیا، دوڑے خبر یہ سنتے ہی عباس باوفا، اور ان کے ساتھ ساتھ تھے ہم شکل مصطفیٰ، اکبر کے لب پہ جاری تھا دابر چچا، ہر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، قدموں پہ شیک گر کے کیا حور نے یہ کلام، ماں باپ میرے آپ پہ قربانیاں امام، شرمندہ ہوں میں آپ سے یا شاہ تشنکام، مولا معاف کیجئے میری ہر ایک خطا، ہر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، ہر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، اے حر نہ آب ہے نہ کوئی گھر میں ہے غذا، مہمان نوازی کیسے کروں شاہ نے کہا، ممنون ہے حسین تیرا بندہ ہے خدا، محشر میں تجھ کو اس کا صلہ دیں گے مصطفیٰ، ہر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، جب اس خبر کو شاہ کی ہمشیر نے سنا، فضا سے بنتے ہیں درے کرار نے کہا، حر کو میرا سلام بھی کہہ دیجئے ذرا،
کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، سن کے سلام فیضا سے بنت بطول کا، دستار سر سے پھینکے حر خاک پر گرا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا یا خدا، آل نبی پہ ایسی گھڑی و مصیبت، حر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، حر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، غم کیسے لکھوں میں مقتل کا وہ سما، مہدی جو حر سے کہتے تھے آقا دو جہاں، غربت میں ہم کو چھوڑ کے جاتے ہو تم کہاں، دشمن ہماری جان کے بانیے جفا، حر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، صبت رسول پاک نے شکر خدا کیا، حر کربلا میں شاہ کا مہمان جب ہوا، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، رضا کی شان بڑھاؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، جو چاہتے ہو سمجھنا حقیقت قرآن، جو چاہتے ہو سمجھنا حقیقت قرآن، درے حسین پہ آؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، صدا فراز کی موجوں سے اب بھی آتی ہے، صدا فراز کی موجوں سے اب بھی آتی ہے، علم جری کا اٹھاؤ مگر نماز کے بعد، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، خلوص عزم حسینی یہ دے رہا ہے صدا، خلوص عزم حسینی یہ دے رہا ہے صدا، وفا کی شمع جلاؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، بلا سے کوئی بھی بدعت کا غم شیکو، بلا سے کوئی بھی بدعت کہے غم شیکو، حقیقتوں کو بتاؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، حیات ملتی ہے مر کر بھی شے کی غربت میں، حیات ملتی ہے مر کر بھی شے کی الفت میں، جہان فانی سے جاؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ، زکات و خمس نکالو نجات پاؤ گے، زکات و خمس نکالو نجات پاؤ گے، یہ راہ سب کو بتاؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین مناؤ مگر
مگر نماز کے ساتھ. تمہارے قدموں میں جنت نہ آئے ناممکن. تمہارے قدموں میں جنت نہ آئے ناممکن. کہ خود کو حرصہ بناؤ مگر نماز کے ساتھ. غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ. حسین غزم ہو اور ساتھ میں غزن فرو. حسین غزم ہو اور ساتھ میں غزن فر ہو. نبی کا دین بچاؤ مگر نماز کے ساتھ. غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ. شاہ والا کا زہرا کو دیا جائے. پرسا